بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ مناجات مقبول میں سے کچھ دعاؤں کا انتخاب پیش کروں گا جو خلق عظیم اور خلق کریم جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور اپنی امت کو سکھائی ہے، تاکہ ان کا ورد کیا جائے اور ان سے اخلاق عظیمہ اور اخلاق کریمہ کے حاصل کرنے میں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ اور اس نیت سے ان دعاؤں کو پڑھیں اور سنیں کہ ہمیں اس کی برکت سے ہمیں اخلاق کریمانہ تک ہماری پہنچ ہو اور ہم اخلاق کریمانہ سے رنگین ہو جائیں۔ تو اس سلسلے کی پہلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتا ہوں میں آپ سے منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے اور برے اعمال سے۔ جب آدمی کے اخلاق خراب ہوں گے تو پھر اس کے اعمال بھی خراب ہوں گے، دونوں چیزوں پر اثر پڑے گا اور بہت سی چیزوں پر۔ تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری اگلی دعا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، ہمیں دیجیے صحت ایمان کے ساتھ، اور ہمیں صحت فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق، اور ہمیں ایمان عطا فرمائیے اچھے اخلاق کے ساتھ، ورضا بالقدر، اور اپنے تقدیر کے فیصلوں پہ ہمیں راضی رکھیے۔ تو اس دعا میں بھی ایمان کی خوبی کیا ہے، ایمان کی خوبصورتی کیا ہے، وہ ہے اچھے اخلاق، اور ہمیں صحت دیجیے، صحت فی ایمان، اللہ صلی کو صحت اللہ ہمیں صحت دیجیے ایمان کے ساتھ، اور اچھے اخلاق دیجیے، اور رضا بالقضاء عطا فرمائیے۔ تو اس دعا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق طلب کیے جا رہے ہیں ان دعا میں بھی۔ اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں برص سے، جنون سے، جذام سے، ومن سوء الاخلاق، اور برے اخلاق سے آپ کی جو ہے وہ اس میں بھی پناہ مانگی گئی ہے، بیماریوں سے، برص سے، جذام سے، اور برے اخلاق سے، سوء الاخلاق، سوء کہتے ہیں برے اخلاق، ان سب چیزوں یہ پناہ مانگنے کی چیزیں ہیں، ان سے ایک مسلمان کو پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی خلقی۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہمارے اخلاق میں وسع لی فی خلق، میں گنجائش عطا کشائش عطا فرمائیے، یعنی ہمیں اچھے اخلاق دور فرمائیے، برے اخلاق دور فرمائیے، ہمیں اچھے اخلاق سے ہمارے قلب میں فراغت ہو، اور ہم لوگوں سے کہ اس پر متحمل ہو سکیں، تو ہمیں وسیع اخلاق کا مالک بنا دیجیے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ آج تو دوسری دعا ہے اللہم اعوذ بک من سیء الاخلاق فجنبنی۔ اے اللہ، میں آپ سے برے اخلاق سے
آپ کی پناہ چلو، سیئ الخلق فجنبنی، اور مجھے برے اخلاق سے بچائیے۔ آگے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق اچھے کر دیے، جس طرح آپ نے میری خلقت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے۔ اور اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ جس طرح آپ نے میرے ظاہر کو اچھا کیا اسی طرح میرے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے۔ خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا، اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کیجیے۔ یہ انتخاب ہے مناجات مقبول کی دعاؤں میں اس کا خلق سے اور اخلاق عالیہ سے متعلق۔ اگلی دعا ہے وحدنی لصالح الاعمال والاخلاق انہ لا یہدی صالح الا انت ولا یصرف سیئہ الا انت، اے اللہ ہمیں ہدایت دیجئے اچھے اخلاق کی، لصالح الاعمال اچھے اعمال کی اور اچھے اخلاق کی، اور ہمیں ہدایت دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی ان چیزوں کی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ ہی کے قبضے میں چاہتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اچھے اخلاق عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اچھے اعمال عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا یصرف سیئہ الا انت، اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ ہم ہمارے اندر کے ہم اپنے اندر سے برے اخلاق کو دور کر سکیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر منحصر ہے، لہذا ان چیزوں کا، اس رحمت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا، ہمیں ہمارے دل سے غصہ دور فرما دیجیے۔ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، ہمارے قلب کے غصہ دور فرما، وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، اور ہمیں بچا لیجیے گمراہ کرنے والے فتنوں سے۔ احییتنا ما احیی، جب تک ہمیں زندہ رکھے۔ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا، جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، ہمیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور غصہ جو ہے یہ برے اخلاق میں سے ہے، اور بڑے اخلاق کی رذائل کی جڑ ہے، تو ہمارے قلب کو غصے سے پاک فرما دیجیے، غصے سے پاک فرما۔ غیظ قلبی، غیظ کہتے ہیں غصہ، اور وہ چیزیں اجرنی من مضلات الفتن، وہ چیزیں جو غصے کی وجہ سے جو ہے گمراہی کا سبب بنتی ہیں، ہم سب سے پناہ دیجیے۔ اگلی دعا ہے اللہم انی اسألک الصحۃ فی ایمانا و ایمانا فی حسن خلق، اے اللہ ہمیں صحت دے ایمان کے ساتھ، اور ایماناً اور ایمان دیجیے حسن خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ ایمان کی شان کیا ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو، جو اخلاق یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، تو اعلیٰ درجے کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ پھر اسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں سچی زبان کا اور قلب سلیم کا، وخلقا مستقیما، اور مستقیم یعنی اچھے اور عالی اخلاق کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حسن خلق ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ انتخاب ہیں مناجات مقبول سے، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، جو اب تک لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور چھپ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جو مجموعہ ہے دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے، اس مبارک کتاب سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کو اپنی دل میں، اپنے گھر کے اندر، اور ان کو عام کرنے کی اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر اتباع سنت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے رنگین ہو جائے ہماری زندگی، اور ہمیں حیات طیبہ حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔